میرا موضوع سورہ حمد، میں نے تقریباً 2 جمعے کے خطبوں میں پہلی آیات سے متعلق کچھ مطالب کا تذکرہ کیا۔ آج جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خالق اکبر فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خالق کائنات کو مخاطب ہو کر یہ وعدہ کرتے ہیں، اور ہمارا وعدہ سچا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جب مصلی عبادت پہ آئیں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب مصلی سے ہٹ جائیں تو پھر خالق کو بھول جائیں۔ کبھی ہم کسی کی عبادت کریں، کبھی کسی کی عبادت کریں۔ بعض احباب، حتیٰ کہ بعض عمامہ پوش بھی، اس میں اور میرے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہو، کوئی بھی عصمت پہ فائز نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ جو یہاں علی مسجد میں کھڑا ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا، لیکن باہر جو امام بارگاہوں میں باقی جگہوں پہ ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، فقط ہمارے نزدیک اہل سنت کے ہاں انبیاء علیہم السلام عصمت پہ فائز ہیں۔ ہمارے نزدیک مکتب اہل بیت کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطا نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبردستی کی ہوئی کہ وہ خطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ خطا کرتے ہی نہیں، غلطی کرتے ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے تحمیل ہے اور اللہ نے زبردستی کی ہوئی ہے تو پھر فرشتوں میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی معصومین علیہم السلام میں سے، لیکن معصومین علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رہ کے اس طرح ثابت کیا، زندگی بھر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں رضائے پروردگار نہ ہو۔ ہمیشہ خالق کو جھکے ہیں، ہمیشہ خالق کی عبادت کی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا ہے، اپنے بندے ہونے پہ انہوں نے فخر کیا ہے۔ بندگی ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان فخر کر سکتا ہے اگر انسان بندہ ہو۔ شاید کسی جمعے کے خطبے میں یہاں یا کوپن ہیگن میں نے کہا ہے کہ ایک سرائکی خطیب تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو سرائکی میں کہتے تھے لیکن اس کا ترجمہ میں نے کوشش کی ہے، اردو میں کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی بندائی بندے میں بند ہے اگر بندہ بندے کا بیٹا ہو تو۔ اگر بندہ بندے کا بیٹا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو پھر وہ بندائی اور بندگی کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ انسان اگر انسان ہے تو پھر وہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عبد خالص سمجھتا ہے۔ آپ میں کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شخصیت ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جب آپ نماز کا تشہد پڑھتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ، محمد میرا بندہ ہے پھر رسول ہے۔
یعنی اللہ کو بندہ ہونا اتنا پسند ہے کہ افضل الکائنات شخصیت کو بھی کہتا ہے محمد پہلے میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، پھر میرا رسول ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے یہ میرا حبیب اس کی عبادت کرتا، اس کی بندگی کرتا۔ اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا جا بجا آپ کو جب بھی خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندہ ہونے کا خطاب کیا۔ اگر معراج پر بلاتا ہے تو وہاں بھی بندہ ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یعنی بندہ ہونا اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، کائنات میں یہ عہدے سید ہونا، بلوچ ہونا، ملک ہونا، خان ہونا، یہ سارے عہدے، یا کوئی وزیر اعظم آگے لکھ دے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اگر ان کا عہدہ ختم بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں سابق صدر، یہ سابق صدر رہے۔ اللہ کو سابق صدر ہونا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کسی ایسے عہدہ جو انسان اپنے لیے خود بناتا ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پسند ہے تو وہ بندہ ہونا پسند ہے، اپنے آپ کو عبد خدا کہلائے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلائے۔ اگر اللہ کا بندہ انسان بن جائے تو پھر اس کو معراج ہو جاتی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کر خالق کائنات کی عظمت کے نظارے کرتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے اس کی توحید کو بیان کرنے کا حق ہے۔ تو ایاک نعبد، بس فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں، نہ کسی معصوم کی بندگی ہے، نہ کسی نبی کی بندگی ہے۔ نبی بھی اسی کے دربار میں اس کی بندگی کر رہے ہیں، اور ائمہ بھی اسی کے دربار میں اسی کی بندگی کر رہے ہیں، اور عام انسان کو بھی حکم ہوا ہے تم بھی اسی کی بندگی کرو۔ لیکن بندگی میں فرق ہے۔ جب نبی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنی نبوت اور عہدے کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ جب معصوم عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کو جس طرح سمجھتا ہے اس طرح عبادت کرتا ہے۔ آپ اور میں جب عبادت کرتے ہیں تو ہم ایسے عبادت کرتے ہیں جہاں تک ہم ان کو سمجھتے ہیں۔